ایک سنسان سڑک، ایک اکیلا رکشہ اور اس میں بیٹھی وہ پراسرار لڑکی جس کے ماتھے کا ٹیکا کچھ اور کہہ رہا تھا اور زبان کچھ اور۔ وہ کون سی ہولناک حقیقت تھی جسے با کر وہ ایک معصوم مسلمان کی پناہ میں آئی تھی؟ جانیے اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی کہانی میں، جہاں ایک فیصلے نے دو زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی ہوئی ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشہ ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، سو میں نے حامی بھر لی اور انہیں لاری اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا، میں نے اپنا رکشہ روک دیا۔ لڑکی کی عمر 25-26 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی چال میں خاصی لڑکڑاہٹ اور سہم پن تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، تو میں نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ راستے بھر میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم لاری اڈے کے راستے سے دور نکل آئے۔ میں نے رکشہ روکے بنا ہی اسے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ رد عمل کے طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے ہاتھوں میں پکڑی گٹھڑی کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اس لیے جگہ کا پتہ نہیں، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے، تو میں رکشہ لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ مین روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دو۔ ارے محترمہ یہ سارے ہی مسلمان ہیں، آپ بتائیے جانا کہاں ہے؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بھی الجھ گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتا تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھوں میں ہرنی جیسی معصوم آنسو تھے۔ میں نے کہا، دیکھیے میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، بس مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھا لوں گی اور آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی غریب ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑاتا تھا تو میں نے مصنوعی ٹانگ لگوا لی تھی اور اسی کے سہارے رکشہ چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو امانت کے طور پر رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آئی اور بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ تو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا جسے میں نے خاموشی سے سنا اور کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا،
سو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا، صرف دوست سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام پائل بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں نے رکشہ مین روڈ سے کچہری کی طرف مڑا اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے چمبر پر پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مجھ سے مٹھائی کی فرمائش کی، جسے میں نے نکاح تک مشروط کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے آفس لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح خواں اور نکاح کے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا۔ طارق کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ پائل کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی لمبی چٹیا کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ پائل نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز اور کلمے کا نہیں پتہ۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مسلم ہی لگتی تھی۔ طارق صاحب نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے چپ سادھ لی۔ طارق صاحب نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور خانہ پر کر دیا، اور باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری حمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی عام سی لڑکی نہیں دے گا، جب وہ میرے ساتھ پائل کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی دن رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں اللہ نے ایک خوبصورت عورت لکھی تھی جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے پائل سے بے پناہ محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے بازار سے ایک چادر لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی، گرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ جیب میں موجود رقم کا تقریباً 50% حصہ میں نے پائل کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ انوکھا تھا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل کیسے گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہم سفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے پائل کا نام زینب رکھ دیا تھا۔ جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا وہ یا تو ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ دوبارہ پوچھنے کی جرت نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، تو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر ہی توجہ رکھی۔ ایک دن میں زینب کو گھمانے پھرانے ندی کے پار لے کر آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبیلے سے ہے، جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم اپنی بستی سے باہر نکلی تھی تو اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا تھا۔ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اسے یہ چیزیں جیسے پہلی بار دیکھنے کو ملی تھیں۔ میں نے اسے کشتی کے جھولے بھی دکھائے، گرچہ وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے۔ وہاں ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ زینب میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا۔ شہر میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں،
مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگا لیا اور اونچی آواز میں بولا، ارے میں تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ زینب ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ خدا جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا سب کچھ نارمل لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو زینب کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا، اور اگر کوئی میرا پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ مسجد نماز پڑھنے گئے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو زینب سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے ٹوکا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی چاہنے والا ہوگا۔ اب چونکہ نیا نیا رشتہ تھا تو میرے دوستوں کو اس کی اطلاع وغیرہ نہیں تھی، لیکن انہیں اس سے کیا مطلب ہوگا؟ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے جن کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سو محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹنکا۔ آخر وہ کون تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعے کا دن تھا۔ میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعے کے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح کا ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کڑک کر بولے تو نے ہماری چھوری اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی چھوری؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام زینب ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے جبرن یہاں رکھا ہے۔ ہم تمہاری بلائی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی غیر مسلموں جیسا تھا۔ سر پر چٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پر رکھی اور آستینے چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ چوں چراں کی تو ایسا پیٹوں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری ہمت تو مجھے جانتا نہیں ہے، میرا نام شورام ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں بنا بندوق کے شورام، مجھے بھی تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے تو کسی نے پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے انہیں دھر لیا اور پوچھا تم لوگ اس شریف آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری ہی گواہی دی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جبرن قید کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کے خاندان میں اس کی شادی ہو چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ زینب اس سب سے بہت ہراساں ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ میں پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ زینب کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے میں بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور کر زینب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر بھی شورام نامی بندے کا ذکر کیا تھا۔
جبکہ اس شخص نے بھی اپنا یہی عجیب نام بتایا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا زینب رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی۔ میں نے کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ میں نے زینب کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اسے کہا، زینب تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچ پاؤں گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے خریدنے پر زینب نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام شورام بتایا تھا اور جو ان کے دروازے پر بار بار آ کر انہیں دھمکاتا تھا، وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا، اور اس کے ساتھ جو ناٹے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر زینب نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فرس نامی بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کے بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک جال تھا جسے بیان کرتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ ان سخت لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی۔ سب کے لیے سونے چاندی کے بغیر کسی اور کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ زینب نے بتایا، آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں لاد دیا گیا تھا۔ میرے بابا کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی تھی اور میں بیاہ کر شورام کے گھر آ گئی۔ شورام کی حرکتوں سے سارا علاقہ ڈرتا تھا۔ اس کے پیچھے بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اترتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھیں۔ اس دن نصیحتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر کی لونڈی بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی تھی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر وحشت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کھونٹنے سے باندھ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے۔ قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں کنائیوں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ تم نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا اپنا شوہر کیوں کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے بیٹے ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہاں، یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی باتیں سنی تو مجھے سخت جھٹکا لگا، تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاکیزگی تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھیں۔ میں جیسے ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس اپنے دل میں ایک امید لگائے رکھی تھی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم سے کم اپنی بستی سے تو دور نکل جاؤں گی۔ اسی بس میں ایک نوجوان جوڑا دیکھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص بدتمیزی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس برقع پوش لڑکی کے شوہر کی نظر اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے کھری کھری سنا دی اور بس کا سارا عملہ اس پر چڑھ دوڑا۔
کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی پٹائی کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھا۔ مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان سے۔ یہ اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے شورام سے جو لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تو اب آپ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے، یہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے زینب کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھانا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ نماز کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے۔ اب میری اچھی خاصی آمدنی ہے، روز بروز میرے رکشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے زینب کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ مایوس ہو جاتی اور اس مقصد سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا اور 4 رکشوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔